مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور آخری نبی، سب سے اعلیٰ نبی حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا. میلاد شریف کے مبارک دنوں میں آپ یہ ذکر سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ ایک مرتبہ درود بھیجنے والا کتنے درود و سلام پاتا ہے. اس حوالے سے آپ کے سامنے میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ چونکہ قرآن کی آیت میں حکم ہے، اس بارے میں علماء نے جو تحریریں یادگار بنائیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، ان کی کتاب الاستذکار اور دوسری کتابیں مشہور. وہ کہتے ہیں درود بھیجنا فرض ہے. دوسرا مذہب فی الجملہ واجب، کوئی تعداد مقرر نہیں. ابن جریر، علامہ ابن جریر وہ فرماتے یہ حکم وجوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے ہے، واجب ہونے کے لیے نہیں، پسندیدہ ہونے کے لیے. تعویل یہ کہ ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض اور واجب، مگر زیادہ پڑھنا مستحب یعنی پسندیدہ. عمر بھر میں ایک مرتبہ پڑھنا لازمی، کیونکہ امر مطلق تکرار نہیں چاہتا. ابن عطیہ کہتے ہیں نبی پر درود و سلام ہر حال میں سنن مؤکدہ کی طرح واجب، ترک کی گنجائش نہیں. محبت بولتی ہے، محبت خود اپنے الفاظ ڈھونڈ لیتی ہے، خود اپنا انداز. وہ کہتے ہیں ہر حال میں جس طرح سنت مؤکدہ ہے نا، کرنا ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں تکرار تو اس میں کرنی ہی کرنی ہے، ترک نہیں کرنا یعنی چھوڑنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو غفلت برتے گا وہ بد نصیب ہوگا. نماز کے آخری قعدہ میں تشہد اور سلام کے درمیان واجب ہے، پہلے تشہد میں واجب، نماز میں واجب مگر مقام معین نہیں. یہ مختلف میں نے آپ کو علماء کے اقوال. کثرت سے پڑھنا واجب، تعداد کی قید نہیں. امام طحاوی فرماتے ہیں جب بھی ذکر کیا جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود بھیجا جائے، جو سنے وہ درود پڑھے، جو لکھے وہ درود پڑھے. اور حدیث آپ سن چکے کہ جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور وہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. اس کے لیے ہلاکت کی دعا جبریل امین نے کی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی، یعنی جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود و سلام نہ بھیجے تو اس کے لیے حضرت جبریل امین نے ہلاکت کی دعا کی کہ وہ ہلاک ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا. آمین کا مطلب ایسا ہی ہو. کتنی بڑی بات، ڈرنا چاہیے. جو سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ کتنے درجات اور رحمتوں سے محروم رہتا ہے، اسے سوچنا چاہیے. آئیے آپ کو میں کچھ اقوال سناؤں. القشیری نے اور شفاء الاسقام میں حافظ ابو نعیم کے حوالے سے لکھا کہ ایک خبر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی،
اے موسیٰ اگر زمین میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو نہ میں آسمان سے قطرہ اتارتا، نہ زمین سے دانہ اگاتا، اور بہت سی اشیاء کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو کہ میں اس سے بڑھ کر تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جتنا تمہارا کلام تمہاری زبان سے، تمہارے دلی وسوسے تمہارے دل سے، اور تمہاری روح تمہارے بدن سے، اور تمہارا نور نظر آنکھ سے قریب، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ عرض کی ہاں مولا میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جو اللہ سے قریب ہونا چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ الملاذ والاعتصام کتاب کا نام ہے۔ حضرت ابو محمد جبر نے اس میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا عبور کیا، عصا دریا پر مارا لیکن دریا نہ پھٹا، پس وہی ہوئی کہ میرے حبیب پر درود بھیجو اور پھر یہ کام کرو، تو دریا نے راستہ دیا۔ آپ شاید جانتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں ان کو رکھا گیا تو کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ہم نفس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑ حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک جوان خوبصورت عورت موجود۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری زوجہ، بیوی۔ میں اسے چھو سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں؟ فرمایا اس کا مہر ادا کرو۔ یا اللہ میں اس کا مہر کیا ادا کروں؟ فرمایا میرے حبیب پر 20 مرتبہ درود و سلام بھیجو۔ انسانی رشتہ، دو انسانوں کے درمیان جنت میں پہلا رشتہ درود و سلام سے قائم ہوا، یعنی نسل انسانی درود و سلام کی برکت ہے۔ اور یہ بڑی مشہور روایت، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہوں نے آنکھیں کھولیں تو عرش کے پایوں پر، پردوں پر، جنت کے پتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ۔ عرض کی یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیری بارگاہ میں معزز ہے؟ فرمایا ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نام ہے جو تجھ سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم کو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آگے انعامات ملنے، حضرت حوا ملی، اور پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا آدم جب بھی ہو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ یہ میں نبیوں کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر، آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اس سے زیادہ گناہوں کو مٹاتا ہے جتنا پانی آگ کو، یعنی آگ کو پانی اتنا نہیں مٹاتا جتنا درود و سلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود و سلام بھیجے،
قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا اگر ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول بھی کہ اگر مجھے ذکر خدا بھول جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو قرب خدا صرف درود کے ذریعے ہی حاصل کرتا۔ یہ بھی ان کی بات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں، وہ مبارک ماں جس کی براءت اور پاکی کا بیان خود رب نے فرمایا، وہ فرماتی ہیں اپنی مجلسوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے زینت دو۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین خلاصہ اہل بیت سید الشہداء فخر کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، ان سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ اقوال سنائے، اور سنیں۔ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے لیے ہمارا شفاعت کرنا نہیں ہے، یعنی یہ ہماری طرف سے حضور کے لیے کوئی سفارش یا ان کے بڑھاوے کے لیے کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم جیسے ان جیسی باعظمت ہستی، باعظمت اور شان والی ہستی کے شفاعت کرنے کے قابل ہی کہاں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، میں پھر اس کو آسان کر کے سمجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا، بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ یعنی انہوں نے یہ دعا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کی، آرزو کی، دعا کی۔ اگر وہ دعا نہ کرتے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنا تھا، کیونکہ کائنات بنی ان کی خاطر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے تمنائی ہو گئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تمنا کرے اور خالی رہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے ان کو کتنا نوازا، اے ابراہیم تو نے ایک مرتبہ میری آرزو کی، میں اپنے ہر امتی سے روزانہ ہر نماز میں تجھ پر اور تیری آل پر درود بھجواؤں گا۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ شاید آپ کو یہ خیال آئے کہ ہم تو اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں جبکہ میں نے سیدنا و مولانا پڑھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں بغیر ادب کے لے لوں؟ آپ کو تو جناب اور صاحب کہوں تو ان کا نام لیتے ہوئے میں سیدنا ضرور کہوں گا، یہ میری محبت ہے اور شریعت نے اس میں منع نہیں کیا ہے۔ تو جب بھی نام لیا کریں ان کا تو ایسے جس کو پروٹوکول کہتے ہیں، آپ کسی کو ٹائٹل سے نہ پکاریں تو وہ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم جب بھی لیں گے محبت سے لیں گے۔ اس میں میں نے آپ کو یہ جو صرف چند اقوال سنائے ہیں، صرف چند اقوال، یہ اس حوالے سے تاکہ آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی رکھتا ہوں تاکہ آپ پہچانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہمیں کتنا نوازتا ہے۔ سنیے، جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے ہمراہ چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو کتاب ہوگی کتابی شکل میں وہ چاندی کے ورق ہوں گے اور اس پر وہ سونے کے قلم سے لکھتے ہیں۔ جو جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات، اسلام میں رات پہلے ہوتی ہے، یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیان جو رات اگلے دن جمعہ، اس رات میں وہ ان لوگوں کی فہرست تیار کرتے ہیں
جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک بات اور کرنی ہے، میں درود کے ساتھ بار بار سلام کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے جی وہاں تو بہت جگہ صرف درود شریف کا ذکر ہے، سلام کا نہیں ہے۔ آیت کا حکم کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجو۔ سلمو سلام بھیجو، تسلیما بھیجنا، یعنی یصلون علی النبی کا ذکر ہو گیا پہلے، اب یہاں سلو کے ساتھ تسلیہ نہیں فرمایا، درود بھیجو درود بھیجنا، لیکن سلمو کے ساتھ تسلیمہ فرمایا۔ کیا مطلب؟ ذرا اس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس حوالے سے، اور آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صلاۃ کو مقدم کیا گیا تو سلام میں بھی مصدر بیان کر کے تاکید۔ کیا مطلب؟ کہ ہو سکتا ہے کہیں تم سلام میں کوتاہی کر جاؤ تو سلام تو خوب بھیجنا ہے، تو ہم جو بھی درود پڑھے اس میں صلاۃ و سلام جمع ہو، درود و سلام جمع ہو۔ اللہم صلی وسلم، صلی کہا تو درود ہو گیا، وسلم کہا تو میں جیسے کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کا درود اور سلام ہو۔ تو اب دونوں لفظ آ گئے، تو چونکہ آیت میں حکم دونوں کا ہے، ایک کا حکم نہیں ہے، تو ہم جب بھی درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ تو بات ہماری پوری ہوگی، آیت کا حکم پورا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جب جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے تو مجھ پر درود بھیجا کرو، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ مجھے اس حوالے سے ایک بات اور بھی کہنی ہے، یہ اگر میں اس نشست میں اس بات کو پورا نہ کر پایا تو دوبارہ پیش کروں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود و سلام بھیجتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں۔ آپ کہیں گے جب خود سنتے ہیں تو پھر فرشتوں کے پہنچانے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھتا ہے یا نہیں؟ پھر فرشتے کیوں مقرر ہیں لکھنے کے لیے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اس سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، پھر فرشتے کیوں لکھ رہے ہیں؟ گواہ بنتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ فرشتوں کا پہنچانا بھی درست، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا بھی درست۔ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جب پیاروں کو یہ شان ملتی ہے تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنی ہے ان کی کتنی شان۔ اس موضوع پر میں آئندہ نشست میں آپ کو تفصیل سناؤں گا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے وہ خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا،